الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون وقالت الیہود لیست النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تفسیر جو ہے اس کی 112 آیت سے لے کے 114 آیت تک اس کی آج ہم تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور کہنے لگے کہ ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوں گے۔ جو نا یہودیوں نے کہا کہ عیسائی لوگ الا من کان ھودن، مگر یہودی، او نصارا، اور نصارا نے کہا جو نا یہود جو نا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تلک امانیہم، اللہ رب العالمین نے فرمائی یہ ان کی آرزویں ہیں، خواہشات ہیں ان کی۔ کل اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے ہاتو برہانکم، لے آؤ تم کوئی دلیل، ان کن تم صادقین، اگر تم اس میں سچے ہو۔ بلا، رب کائنات نے فرمایا ہاں، وہ جس نے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا، وہ محسن، یہی بھلائی کر پانے والا ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ، پس اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ عیسائی کریمہ کا شان نزول، یہ جو 112 آیت ہے اس کے شان نزول کہ ایک بار نجران کے عیسائی اور مدینہ کے یہودی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمع ہو کے آپس میں نہ جو مناظرہ کرنے لگے۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو ایک فریق نے دوسرے فریق کو جھوٹا کہا، دوسرے فریق نے پہلے فریق کو جھوٹا کہا، اور کہنے لگے کہ یہود کہنے لگے کہ تم لوگ عیسائیوں سے کہنے لگے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا، یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ اور عیسائی کہنے لگے کہ تم لوگ جنت میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ جو جنت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پا کے، یعنی کہ جو صلیب پر چڑھا دیے گئے، تو وہ اسی وجہ سے انہوں نے ہمارے گناہوں کو معاف کروا لیا، لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے۔ اب ان کے دونوں کے دعوے کو رب کائنات نے یہاں پر رد فرما دیا، کہا کہ یہ ان کی تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ اپنی آرزوؤں کے مطابق ایسے فیصلے کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان کو فرما دے یہ تمہاری آرزویں ہیں۔ کل ہاتوا برہانکم، لے آؤ تم کوئی دلیل اللہ کے ہاں، کوئی دلیل لاؤ نا، اگر جنتی ہو تو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ آگے فرمایا کہ دلیل لا کے دکھاؤ مجھے، بلا کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا، بس جنتی وہی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا، اس جنت اسی کے لیے ہے، تو آخرت میں اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کے ہاں اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہوگا، اور اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے آج ہمارے مسلمانوں کو بھی تھوڑی سی عبرت پکڑنی چاہیے
یہ جو آیت یہود نصارہ کے اوپر اتری، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی اس پر عبرت پکڑنی چاہیے، جو آج کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، کہ جنت ہم لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ مشائخ تو ایسے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نماز کو جو نہ قرآن کو نہ پڑھو، آج کے جو ایسے مشائخ ہیں کچھ بنے ہوئے نام نہاد مشائخ اور اہل اللہ جو بنے ہوئے، وہ کہتے ہیں نماز قرآن بے شک پڑھو نہ پڑھو ہماری وجہ سے آپ جنت میں جاؤ گے۔ تو نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، صرف جنت میں وہی جائے گا جس نے اپنا رخ اللہ اور اس کے محبوب کی طرف کر لیا، اللہ کی طرف کر لیا۔ جس نے اللہ کی طرف کر لیا بس وہی ہے، اسی کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کو قطعاً بھی اس کا اجر نہیں ہے۔ آگے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى، کہ یہود کہنے لگے کہ جو نصارہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور جو نصارہ کہنے لگے، عیسائی کہنے لگے یہود کے لیے کچھ نہیں، وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ تورات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اب ان کے پاس قرآن بھی آ چکا ہے، کذالک قال الذین، اور اسی طرح انہوں نے کیا، لا یعلمون مثل قولہم، نہیں جانتے اس طرح کی بات کو، فاللہ یحکم بینہم، اور اللہ فیصلہ فرما دیں گے ان کے درمیان قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر اس کا شان نزول بھی دے دیا گیا کہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ نجران کے عیسائی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ تو ان فریقین کی نا گفتگو شروع ہوئی، تو اسی اسنا میں اسے جو نا یہود نے کہہ دیا کہ نصارہ کا مذہب بالکل ہی جو نا باطل ہے، اور نصارہ نے جواب میں کہہ دیا کہ یہود جو نا حق و صداقت سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری کہ دونوں نے غلطی کا اظہار کیا کہ جب تورات میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر موجود ہے، تورات میں ان کی آمد کا ذکر موجود ہو، ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے، تو پھر تم ایسا دعوت کیوں کرتے ہو؟ اور انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود ہے، تو پھر تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے اس بات سے ان کا جو نا رد فرمایا، کہا کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جن کا جو نا ان ادیان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ نصارہ کو اور یہود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ادیان کے اندر بھی بالکل تعلق نہیں ہے، جبکہ تمہاری کتابوں کے اندر ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے۔ اب اس آیت کا فائدہ کیا ملا؟ کہ فائدہ اس آیت کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے مابین فرقہ وارانہ اور مسلک کی اختلاف میں یہ رجحان کہ یہ دوسرے مسلک کے لوگوں کو کلیتاً کافر و مشرک اور بدعتی اور جہنمی قرار دینا، اور بلا امتیاز جو نا مخالفت کرنا، ایک دوسرے کی علماء کی مخالفت کرنا، ان کے پیروکاروں کی مخالفت کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مخالفت جو ہے نا، یہ تمہیں کیا ہے کہ یہ تمہیں آپس کی مخالفت تمہیں جنت کے اندر نہیں جانے دے گی۔ ان عیسائیوں اور یہود کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک نے ان مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا کہ تم آپس میں فرقہ واریت کے اندر پڑھ کے تم یہ نہ کہو کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا اور یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں صرف وہی جائے گا کہ جس نے اپنا جو چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا، بس وہی جنت کے اندر جائے گا۔ اب اگلی آیت کے اندر فرمایا ممن ازلم ممن منع، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی کہ 114 آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے روکے، اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور وہ اس کا اللہ کا نام لے کے اس کو جو نا خراب کرنے کی کوشش کرے، اس مسجد کو اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں تھا، ان یدخلوہا، کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر کیسے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا خزی، کہ جنہوں نے مسجدوں کو برباد کیا، اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے کیا ہے،
دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ کے اندر اس کا جو شان نزول اس طرح ہے، متعدد شان نزول اس کے اندر بیان کیے گئے، متعدد شان نزول، کہ اس آیت کریمہ میں مسجدوں کو آباد کرنے کا جو ذکر کیا گیا، مسجدوں کو برباد اور تباہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ فرمایا کہ جنہوں نے مسجدوں کو برباد اور تباہ کیا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے ذلت ہے۔ اس کا شان نزول جو نا متعدد شان نزول ہیں، اور کچھ جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اس آیت کے شان نزول میں مختلف جو اقوال ہیں، امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا، اور اس کو امام جو نا مجاہد نے بیان کیا۔ اس سے مراد نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں، جو بیت المقدس میں جو نا گندگی پھینکتے تھے۔ ان کا جو نا تیتوس بادشاہ، دقیتیوس جو بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس کے اوپر چڑھائی کی، بیت المقدس سے، اور بہت سارے جو نا بیت المقدس میں یہود کو مارا، اور بیت المقدس کے اندر خنزیر ذبح کروا دیے، خون پھینکا اس کے اندر، اور لوگوں کو مروا دیا، وہاں پر قتل کروایا لوگوں کو، اور بہت سارا جو نا خون خرابہ کیا، خون ریزیاں کی وہاں پر، اور گندگی ڈلوائی بیت المقدس کے اندر، اور جو نا ان کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اور حضرت قتادہ نے کہا اس سے مراد اللہ کے دشمن نصارہ ہیں، جنہوں نے یہود کے بغض کی وجہ سے بخت نصر جو نا ظالم بادشاہ تھا، بابلی، بخت نصر بابلی، یہ ظالم بادشاہ تھا، اور یہ بنی اسرائیل کے اوپر مسلط ہوا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ مجوسی تھا، اس نے بیت المقدس کو ویران کرنے میں مدد کی، یعنی کہ بہت ساری مرتبہ اس نے بیت المقدس کو ویران کیا، بیت المقدس کو ویران کر کے چلا گیا، اس کی عبادت کو نقصان پہنچایا، اس کے اندر خنزیر پھینکے، گندگیاں پھینکی، اس کو ویران کیا، اور یہود کے بغض کی وجہ سے۔ تو دوسرا شان نزول اس کا یہ دیا امام قتادہ نے کہ اس سے مراد یہ بخت نصر ہے، بادشاہ ہے جس نے بیت المقدس کو، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کو برباد کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین ہیں، مشرکین مکہ، مشرکین مکہ ہیں، کہ ابن زیاد نے بیان کیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور قریباً 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور احرام باندھ کے آئے۔ جب احرام باندھ کے آئے تو انہوں نے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا، عمرہ کرنے سے روک دیا، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری کہ کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرے، اور حج عمرے سے روکے، اور اللہ کے ذکر سے روکے، اور جو اللہ کے ذکر سے روکنے والے ہیں، یہی اللہ پاک نے فرمایا بڑے ظالم ہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ ظالم ہیں۔ اور اللہ پاک نے ظالموں کے لیے دنیا میں بھی اللہ پاک نے پھر ذلت رکھی، کہ ان مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاہدہ کر کے، اور پھر اسی موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ اپنے احرام اتار لیں، اور دم کے جو جانور ہیں قربانی کے، اس کو ذبح کر دیں۔ تو صحابہ کرام اٹھ نہیں رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ کے پاس، یعنی کہ ازواج مطہرات میں، ان کے جو نا خیمے کے اندر تشریف لے گئے، اور جا کے ان کو فرمایا کہ دیکھو، پہلے صحابہ کرام کو حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ جو نا جو بھی حکم دیتا ہوں وہ بات کو مان لیتے، لیکن آج وہ میری بات کو نہیں مان رہے۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں، آپ خود عمل کر لیں، یہ خود ہی کر لیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قربانی کا جانور کیا، اور دم دیا، اور پھر احرام اتارا، اور اتار کے مسلمانوں کو بھی اس کو کرنے کی ترغیب دے دی۔ تو اس وقت انہوں نے احرام سے مسلمان باہر ہوئے، اور پھر جو معاہدہ جو نا یہ، اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اب تم اگلے سال، اب ان کو یہ خوف تھا کہ مسلمان کہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے آئے۔ ان بے وقوفوں کو یہ عقل نہیں تھی، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسلمان تو، اب دیکھیں کہ وہ تو احرام باندھے ہوئے تھے، وہ کون سے مسلح تھے، ان کے پاس تو کوئی جو نا جہاد کا سامان بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو بیت اللہ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو جب نہیں دی تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری
کہ پھر مسلمانوں نے احرام اتار دیا اور اگلے سال آ کے حج عمرہ کیا جو، تو اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کہ وہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے. اس پر جو آیت کریمہ مسجد کے احترام پر حدیث پاک میں کہ اگلے صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کی مسجد بنائی، بیت اللہ فی الجنہ، اللہ ان کے لیے جنت میں، بنا اللہ فی الجنہ، اللہ ان کے لیے جو نا بیتن فی الجنہ، اللہ پاک ان کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے. کہ اور ایک حدیث پاک میں کہ جس نے چڑیا کے گھر کے برابر، چڑیا کا جو گھونسلہ ہوتا ہے اتنا سا اللہ کا گھر بنایا، یعنی کہ اللہ کے گھر بنانے میں کسی نے مدد کی، کسی نے اللہ کے گھر بنانے میں مدد کی، جتنا تھوڑا سا بھی کوئی پیسہ لگا سکا، کوئی ایک اینٹ لگا سکا، کوئی بھی کچھ کر سکا. تو اللہ پاک نے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے. تو گھر کو بنانا یہ کیا ہے؟ جنت کو خریدنے کا باعث ہے. اور گھروں کو ویران کرنا، اللہ کے گھروں کو، مساجد کو ویران کرنا، یہ کس کا؟ یہ عذاب کا باعث ہے. دنیا میں بھی رسوائی ہے اس کے لیے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے. تو اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ کریم جو ہمیں قرآن حدیث کی اسے معرفت نور عطا فرمائے، اور اللہ کے گھروں کا ادب کو اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اس آیت سے ہمیں فائدہ کیا ملا؟ کہ اللہ کے گھروں کا ادب در حقیقت جنت ہے، جنت ہے اور جنت کا راستہ ہے، اور اللہ کے گھروں کی بے ادبی یہ جہنم کا راستہ ہے. تو اللہ اپنے گھروں کا ادب ہمیں نصیب فرمائے، اس کی خدمت ہمارے نصیب میں فرمائے، ہماری نسلوں کے نصیب فرمائے، اور اس قرآن حدیث کی معرفت نور ہماری نسلوں کے نصیب میں اور کل امت کے نصیب میں کر دے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ و مولانا العظیم.